السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مسلمان صبح سے شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں، اگر ہمارے یہ سارے کام سنت کے مطابق ہو جائیں، سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو جائیں، تو ہمارے یہ کام تو ہوں گے ہی۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ پانی کون نہیں پیتا، تو آپ کہو گے یار پانی تو سب پیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کھانا کون نہیں کھاتا، تو آپ بولو گے کھانا تو سب کھاتے ہیں۔ پانی ہم لوگ 10-15 بار پیتے ہیں دن بھر میں۔ کھانا ہم نہ کھانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں 2-3 بار 4-5 بار تو کھاتے ہی رہتے ہیں، کبھی چائے پی لی، کبھی کھانا کھا لیا۔ یہی کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اگر ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے تو کام تو ہمارا پھر بھی ہوگا، ہم کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، لیکن سنت کے مطابق کھانے اور پینے اور سونے اور جاگنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور سنت پر عمل کرنے کا بہت بڑا اجر ہے جو سنت پر عمل کرنے والوں کو حاصل ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سنتوں پر عمل کرنے والے کو حاصل ہوگی۔ مرنے کے بعد حضور کے قریب اس کو جگہ ملے گی، حضور کا قرب حاصل ہوگا۔ اور جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کو حضور دور سے ہی پہچان لیں گے، یہ وہ میرے امتی ہیں جو میری سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور جو شخص سنتوں پر عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کا حشر بڑے بڑے بزرگان دین کے ساتھ ہوگا، علماء اور صلحاء کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سنت پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، دن بھر میں ہم نہ جانے کتنی بار پانی پیتے ہوں گے۔ یہی پانی پینا اگر سنت کے مطابق ہو جائے، ہم گلاس میں پانی لیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں یا پانی پینے کی دعا پڑھیں اور 3 سانس میں بیٹھ کر سکون سے اور اطمینان کے ساتھ پانی پئیں، کیا مشکل ہے اس میں؟ کون سے اس میں بہت سارے ہمیں ہل بیل چلانے پڑے؟ کون سا ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، پانی ہم ویسے بھی پیتے، بس تھوڑا سا طریقہ بدل گیا، سنت کے مطابق ہم نے پانی پی لیا، کتنا بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ کھانا ہم لوگ کتنی بار کھاتے ہیں، یہی کھانا اگر دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق ہو جائے، دعا پڑھ کر ہو جائے تو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ کھانا تو ہم پھر بھی کھائیں گے، تھوڑا سا طریقہ بدل گیا، سنت کے مطابق ہم نے کھانا کھا لیا تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے ہم لوگ جتنے بھی کام صبح سے شام تک کرتے ہیں ان کو سنت کے مطابق کرنے کی ہم سب مسلمان عادت بنائیں۔ سنتوں کو بتانے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تاکہ جب ہمیں سنتیں پتہ ہوں گی ہر چیز کی تو سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بیت الخلاء کی سنتیں، ٹوائلٹ میں جانے کی آنے کی تمام سنتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ ان چیزوں کو سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آئیے جانتے ہیں ٹوائلٹ کی سنتیں۔ نمبر 1، جب بیت الخلاء میں ہم جائیں، ٹوائلٹ میں جب داخل ہوں تو سر ڈھانک کر ہمیں جانا چاہیے اور جوتا پہن کر جانا چاہیے۔ مسند احمد کی جو حدیث ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ چپل پہن کے تو ہم سبھی لوگ جاتے ہیں، ننگے پیر تو نہیں جاتے، لیکن ٹوائلٹ میں سر کو ڈھانک کر جانا یہ بھی سنت ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ دوسری سنت ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیت الخلاء میں جو ہے نا وہ خبیث جن اور شیطان ہوتے ہیں، ان کی سب سے پیاری جگہ ہے ٹوائلٹ، کیونکہ ٹوائلٹ گندگی کی جگہ ہوتی ہے، تو شیطان جو خبیث اور نالائق قسم کے جو جنات ہوتے ہیں ان کو گندی جگہ ہی پسند آتی ہے۔ خبیث شیطان اور جو جنات ہوتے ہیں، جب ہم لوگ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ان سے بھی ہمارا پردہ ہو جاتا ہے اور وہ ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اور جو شخص ٹوائلٹ میں بغیر دعا پڑھے داخل ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، لیکن شیطان اور جنات جو ٹوائلٹ کے ہوتے ہیں ان کے درمیان اس کا پردہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ جب ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے تو ٹوائلٹ کے جو خبیث شیطان اور جنات ہیں ان سے بھی ہمارا پردہ ہو جائے گا اور وہ ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے جب ٹوائلٹ میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا، جب میں نے اس کو یہ دعا سکھائی اور اس کو یہ دعا یاد کروائی تو اس نے پوچھا، مفتی صاحب ٹوائلٹ کی دعا ہم کب پڑھیں؟ اندر داخل ہوتے وقت پڑھیں، اور دعا تو بڑی ہے، جب ہم اندر داخل ہو جائیں تب یہ دعا پڑھیں، یا باہر سے پڑھ کے اندر داخل ہوں؟ ہے نا، یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے، کسی کے سوال آ سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں اگر ٹوائلٹ ایک دم کلین ہے، صاف ستھری ہے، تو آپ
اچھا ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت پیر کون سا رکھیں گے یہ بھی آپ پہلے سمجھ لیں۔ تیسری سنت یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں جب داخل ہوں تو پہلے بایاں قدم رکھنا ہے، یعنی پہلے الٹا پیر رکھنا ہے، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جب ہم الٹا قدم رکھیں گے تو دعا پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور الٹا قدم جب رکھیں گے تو دعا پڑھنا شروع کریں گے اور دعا پڑھ لیں گے پوری۔ اگر ٹوائلٹ کلین ہے، ایک دم صاف ہے، تو پھر آپ اندر جا کے بھی زبان سے دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ٹوائلٹ کلین نہیں ہے تو پھر آپ باہر دعا پڑھ لیں، اس کے بعد الٹا قدم اندر رکھ کر داخل ٹوائلٹ میں ہو سکتے ہیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو تیسری سنت ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھنا۔ چوتھی سنت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے بآسانی جس قدر ممکن ہو نیچے ہو کر بدن کھولنا۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو جب استنجے کے لیے تشریف فرماتے تھے تو اپنا کپڑا جب ہٹاتے تھے جب بیٹھنے کے بالکل قریب ہو جاتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے بیٹھنے کے جب قریب ہو جائے تب اپنے کپڑوں کو بدن سے ہٹائیں، ہے نا؟ یہ ادب ہے اور یہی سنت ہے کہ جس قدر ممکن ہو، جس قدر آسانی ہو، جب نیچے ہو کر بدن کو کھولنا، یہ سنت ہے۔ پانچویں سنت ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر استنجا فرماتے تھے۔ تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی پرابلم ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تب کھڑے ہو کر بھی اجازت ہے، لیکن کھڑے ہو کر استنجا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 6، چھٹی سنت ہے کہ پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور نہ ہی پیٹھ کرنا۔ ہم جب ٹوائلٹ کریں یا ہم اپنے گھر میں ٹوائلٹ بنوائیں تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو قبلے کی طرف رخ ہو نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور کہیں بھی اگر ہم استنجا کریں تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف رخ نہ ہو اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا اور پیٹھ کرنے کی ممانعت ہے استنجے کے وقت۔ 7ویں سنت ہے کہ پیشاب کرتے وقت زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرنا اور نہ ہی بلا ضرورت شدیدہ بات کرنا۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ استنجا کرتے وقت ہمیں زبان سے کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بلا ضرورت بات بھی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ 8ویں سنت ہے کہ استنجے میں ڈیلے اور پانی دونوں کا استعمال کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈیلے اور پانی دونوں سے استنجا فرمایا کرتے تھے، اور افضل بھی یہی ہے کہ استنجا کرتے وقت ڈیلے کا استعمال کیا جائے اور پانی کا بھی استعمال کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں تو ڈیلے ہوتے نہیں ہیں، تو اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ ٹیشو ہے جو اسپیشلی ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس ٹیشو کا استعمال اس ڈیلے کے بدلے میں ہم کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ٹیشو اور پانی دونوں کا استعمال کیا جائے، ورنہ پانی کا بھی استعمال جائز ہے۔ 9ویں سنت ہے کہ پیشاب یا استنجا کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگانا بلکہ بایاں ہاتھ لگانا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم جب بھی استنجا کرنے جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں، تو سیدھے ہاتھ سے تو ہم پانی وغیرہ جو بھی ہے وہ لیں اور الٹے ہاتھ کو شرمگاہ دھونے کے لیے استعمال کریں۔ اپنی شرمگاہ پر جو ہاتھ ہم یوز کریں، استعمال کریں، وہ کون سا؟ الٹا۔ تو استنجا کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو الٹا ہاتھ لگانا چاہیے، سیدھا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 10، 10ویں سنت یہ ہے کہ پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بچنے کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم استنجا کرنے جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی خاص کوشش کریں۔ ہاں پھر بھی بہت ساری چھینٹیں ایسی ہیں پیشاب کی جو استنجا کرتے وقت آ جاتی ہیں، جو سوئی کے ناکے کے برابر چھوٹی چھوٹی باریک باریک ہوتی ہیں، ان سے بچنا ممکن نہیں ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ پھر بھی چھوٹی موٹی چھینٹیں آ جاتی ہیں، ان کا وہ اللہ سے امید ہے کہ وہ چھینٹیں معاف ہوتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر لاپرواہی برتنا یہ گناہ ہے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حدیث شریف سے بات ثابت ہے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ 11ویں سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے داہنا پاؤں نکالنا اور باہر آ کر یہ دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ٹھیک ہے، اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی
اور مجھے آرام دیا۔ ترمذی شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ تو جب آپ استنجے سے فارغ ہو گئے، اب ٹوائلٹ سے نکلنا ہے تو سیدھا پیر باہر نکالنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ داخل ہوتے وقت الٹا پیر داخل کرنا ہے سب سے پہلے، اور باہر نکلتے وقت سیدھا پیر پہلے باہر نکلنا ہے، اور پھر یہ دعا آپ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں اور اس دعا کو پڑھیں۔ اور یہ دعا جو ہے ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ 12ویں سنت یہ ہے کہ بیت الخلاء نہ ہونے کی صورت میں پیشاب پخانے کے لیے آبادی سے دور نکل جانا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں ہے، آپ کہیں ایسے ایریے میں گئے ہوئے ہیں جہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، آپ کو ٹوائلٹ لگ رہا ہے، آپ کو استنجا کرنا ہے، آپ کو پیشاب کرنا ہے، پخانا کرنا ہے، تو پھر آپ ایسی جگہ جا کر کریں جہاں آبادی نہ ہو، آبادی سے دور نکل کے کرنا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ 13ویں سنت یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین اختیار کرنا۔ اگر نرم نہ ہو تو کریت کر نرم کر لینا۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ٹوائلٹ اگر نہیں ہے اور آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، اب آپ کو استنجے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور نرم زمین بھی کہیں نہیں ہے، تو جو جگہ نرم ہو وہاں جا کے استنجا کرنا چاہیے۔ اگر وہ جگہ نرم نہ ہو تو آپ اس کو کروت کر نرم کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب سخت زمین ہوگی اور آپ کسی ایسی جگہ پیشاب کریں گے جو سخت جگہ ہے تو پیشاب کی چھینٹیں زیادہ بدن پر آنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے زمین کو کریت کر اسے نرم کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں پلٹ کر بدن پر نہ پڑیں۔ یہ سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آبادی سے دور جاتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ایسی جگہ جا کے آپ استنجا کریں گے جہاں آبادی نہیں ہوگی تو دیکھنے والے بھی نہیں ہوں گے اور پردے کا خیال رکھا جائے گا، پردے کا اہتمام بھی ہوگا۔ اسی لیے اگر کہیں ایسی جگہ آپ پھنس گئے جہاں ٹوائلٹ نہیں ہے تو آبادی سے دور جا کے استنجا کرنا چاہیے اور نرم زمین دیکھ کر استنجا کرنا چاہیے۔ اگر نرم زمین نہیں ہے تو کروت کر اسے نرم کر لینا چاہیے، پھر استنجا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیات یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اسے اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ آپ اگر کوئی ایسی انگوٹھی پہنے جس پر حضور کا نام ہے یا قرآنی کوئی آیت ہے نا، یا کوئی آپ نقش گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ دکھائی دیتا ہے، جیسے انگوٹھی ہے تو انگوٹھی پہ باہر لکھا ہوگا، نک پر لکھا ہوگا تو وہ دکھائی دے گا، تو اگر ایسی چیز ہے، قرآن کی ایسی کوئی آیت ہے، اللہ کا نام ہے، حضور کا نام ہے جو دکھائی دیتا ہے تو اس کو آپ باہر رکھ جائیں، بعد میں ٹوائلٹ جائیں، اور پھر جب باہر آئیں تو پھر اس کے بعد اس انگوٹھی کو پہن لیں۔ لیکن کوئی ایسی انگوٹھی کو جس پر حضور یا قرآنی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہو پہن کر استنجے میں جانا، ٹوائلٹ میں جانا، یہ گناہ ہے۔ اور اگر کوئی تعویذ ہو یا کوئی ایسا نقش ہو جس کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہے نا، یہ جس کو پیک کر دیا گیا ہے اور اس کو اس کپڑے میں لپیٹ کر سی دیا گیا ہے تو اس کو پہن کر جانا جائز ہے ٹوائلٹ میں۔ تو یہ بیت الخلاء کی سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے کہ اب سے آپ لوگ ٹوائلٹ میں جب جائیں گے تو سنت کے مطابق جائیں گے، دعا پڑھ کر داخل ہوں گے، اور جب باہر آئیں گے تو دعا پڑھ کر باہر آئیں گے، اور ٹوائلٹ میں جانے کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں تمام مسلمانوں تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔